السلام علیکم جی، کنسیپٹ آف ماڈرن فزکس سکس ایڈیشن ہے آرتھر بائزر کا، چیپٹر 4 چل رہا ہے اٹامک اسٹرکچر بوہر ایٹمک ماڈل ہم دیکھیں گے۔ اب بوہر ایٹمک ماڈل میں ہم دیکھتے ہیں 1913 میں بوہر نے تھیوری اپنا یعنی ایشو کیا جو ردر فورڈ کی پکچر تھی ایٹم کی، اس نے کہا کہ نیوکلیس سراؤنڈ ہوتا ہے الیکٹران سے موونگ ان اے سرکولر آربٹ۔ اب یہ جو سرکولر آربٹ تھے اس کے بارے میں مزید assumptions اور جو چیزیں اس نے بیان کی وہ کیا تھی کہ بوہر نے کہا کہ نمبر آف combined with the new quantum ideas of the Planck, Einstein, etc. جو ٹریڈیشنل ڈسکرپشن تھی پرٹیکولر یونیفارم سرکل اس کو تھوڑا ماڈیفائی کیا اس کیسے اس نے کہا الیکٹران ایٹم میں ایگزسٹ کرے گا سرٹن علاوہ آربٹ میں، یعنی ایک مخصوص جگہوں پہ ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا۔ پرٹیکولر ارینجمنٹ آف الیکٹران ان دیز آربٹ آر کالڈ اسٹیشنری اسٹیٹ، یعنی وہ جن جگہوں پہ ہے ان کے علاوہ کہیں اور ہونا اس کا ممکن نہیں ہے۔ Electron can revolve around the nucleus only on those invisible orbits for which the angular momentum and integral multiple of h over 2 pi یہ h کا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ گھومنے والی جو جگہ ہے آربٹ صرف وہی ہوگا جب اس کا اینگولر مومنٹم برابر ہوگا کس کے انٹیگرل ملٹیپل آف ایچ اوور 2 pi۔ تو الیکٹران سرکل دا نیوکلیس اونلی if orbit contain integral number of اس چیز کو ذرا سمجھتے ہیں کیا مطلب اس کا۔ لیٹ سے ہمارے پاس ایک اسٹرنگ ہے، اس اسٹرنگ میں اسٹیشنری ویو سیٹ اپ ہوتی ہیں، لیٹ کے ایل از اکول ٹو این لیمڈا، جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ این انٹیجر ہے، سپوز کرتے ہیں اسٹرنگ کو بینڈ کر دیتے ہیں سرکل میں اور ایل از اکول ٹو 2 پائی آر سرکمفیرنس بن جائے گا۔ اب وہی جو آپ کو اسٹیشنری ویو دکھ رہی تھی وہ سرکولر پیٹرن پہ دکھ رہیں گی۔ اب ہم کہیں گے 2 پائی آر جو ہے سرکمفیرنس وہ این لیمڈا کے برابر ہے، یہاں سے لیمڈا نکل آئے گا 2 پائی آر ڈیوائڈیڈ بائی این۔ ڈی براگلی کا جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایل لیمڈا اکول ٹو ایچ اوور ایم بی۔ تو یہاں سے اب یہ بھی لیمڈا ہے یہ بھی لیمڈا ہے، ان دونوں کو لیفٹ سائڈ سیم ہے تو رائٹ سائڈ سیم ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے ایم وی آر بنا لیں گے، یعنی اینگولر مومنٹم وہ یہ آ جائے گا این ایچ اوور 2 پائی سے۔ تو یہ چیز وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی انٹیگرل ملٹیپل آف ڈی براگلی ویو لینتھ، تو وہ یہ چیز بیسیکلی یہاں پہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پوری ویو لینتھ آئے گی یہاں پہ، یہ نہیں کہ آدھی ویو ہونی، ویو پوری ایک ویو ہوگی، وہ ایک لیمڈا دو لیمڈا تین لیمڈا، جیسے یہاں پہ تین ویو لینتھ شو کی ہوئی ہیں، یہاں پہ 6 ویو لینتھ شو کی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے پاس سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر اب وہ کہتا ہے ہر اسٹیشنری اسٹیٹ کی ڈسکریٹ انرجی ہوگی اور وہ انرجی لیول سے دکھایا جا رہا ہے جیسے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے۔ اب یہ انرجی لیول ڈائگرام ہے، یہ گراؤنڈ اسٹیٹ پہ پہلے آربٹ میں ہے، دوسرے میں چلا گیا تو ایکسائٹی اسٹیٹ میں ہو گیا، تیسرے میں چلا گیا تو اور ایکسائٹی اسٹیٹ ہو گیا۔ یہ وہ جو اسٹیشنری اسٹیٹ جو پاسبل کہ اینگولر مومنٹم برابر ہوگا ایچ اوور 2 پائی کے، اس جگہ کو ہم نے اسٹیشنری اسٹیٹ کہہ دیا۔ تو جو اٹامک انرجی ہیں وہ کوانٹائزڈ ہیں، یعنی ہر جگہ کی ہر اسٹیشنری اسٹیٹ کی اپنی اپنی انرجی ہے، جیسے E1 E2 E3۔ ان کو ہم کوانٹم نمبر n سے ظاہر کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں E1 کی انرجی کم ہے، E2 سے، E2 کی انرجی کم ہے E3 سے، جیسے آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اب جب ایٹم ہم کہتے ہیں کہ ٹرانزیشن کرتا ہے، کوانٹم نمبر جمپ کرتا ہے ایک اسٹیشنری اسٹیٹ سے دوسری میں، تو یہاں وہ ایٹم فوٹون امٹ کرے گا یا کیا کرے گا، ابزارب کرے گا۔ یہ فوٹون کی انرجی ایگزیکٹلی اتنی ہوگی جتنا انرجی ڈفرنس ہوگا دو اسٹیشنری اسٹیٹس کا۔ جیسے یہاں پہ دیکھو ایکسائٹیڈ ہے، وہ واپس آیا گراؤنڈ اسٹیٹ میں لوئر اسٹیٹ میں، تو اس نے فوٹون امٹ کر دیا۔ یہ فوٹون ایگزیکٹ اتنی انرجی رکھے گا جتنی دونوں کا گیپ تھا۔ اسی طرح اگر وہ ابزارو کرے گا تو ایگزیکٹ صرف وہی ابزارو کرے گا جتنا ان دونوں کی انرجی ڈفرنس ہے۔ اگر اس کے علاوہ مثال دے رہا ہوں، اگر یہ 10 الیکٹران وولٹ کا ڈفرنس ہے تو اگر 11 الیکٹران وولٹ آ گیا تو اسے ابزارب نہیں کرے گا، اسے صرف چاہیے ہی کتنا، جتنا ان دونوں کا ڈفرنس ہے، ایگزیکٹ اتنا اگر فوٹون ملے گا تب وہ ایکسائٹیڈ ہوگا اس اسٹیٹ میں، کیونکہ وہ ٹھہر ہی اس جگہ پہ جا سکتا ہے جو اس کی اسٹیشنری اسٹیٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہی ہے کہ بھئی آپ کے پاس وہی فکسڈ ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں جا سکتا، تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ پھر لمیٹیشن کی بات کی جائے تو بگیسٹ کنٹریبیوشن ہے، یعنی اس دور میں اس نے کوانٹم کے اصول لگائے تھے کلاسیکل فزکس میں، اس کا ماڈل کی اب کیا جی بوہر نے سکسیسفلی ایکسپلین کیا ہائیڈروجن کا سسٹم، مگر جو ہائر لارجر ایٹم تھے ان کی اسٹرکچر لائنس کو وہ explain نہیں کر سکتے۔
यानी छोटे एटम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसको तो एक्सप्लेन कर दिया उसने। फिर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें दिख रही थी जो हाइड्रोजन के केस में, उसके अलावा भी मजीद लाइंस थी। यानी जो अब आपके पास जिसे हम हाइपर लाइन फाइव स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि वो नो मोर विजिबल लाइन, क्योंकि वो आपके पास जो विजिबल लाइन थी उनके साथ ही होती थी, मगर वो आर्म इक्विपमेंट या कह लो कि उस वक्त नजर नहीं आई थी। तो अब हम कह सकते हैं कि वो भी बहुत ज़ाहिर है वो नजर ही नहीं आई, तो उसने एक्सप्लेन क्या करनी थी। तो वो तो वक्त के साथ साथ पता चला। तो लैक ऑफ इक्विपमेंट और डेवलपमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से वो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।